آنکھوں میں کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہے، کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہے، اور جو دین مصطفیٰ پر زندگی قربان کرتے ہیں، جو دین مصطفیٰ پر زندگی قربان کرتے ہیں، نچھاور ان کے قدموں پر ہم اپنی جان کرتے ہیں، جو دین مصطفیٰ پر زندگی قربان کرتے ہیں، نچھاور ان کے قدموں پر ہم اپنی جان کرتے ہیں، اور کرم ہم پر ابو بکر و عمر عثمان کرتے ہیں۔ میں یہیں سے بات اپنی شروع کر رہا ہوں۔ ہم مداری ہیں، ہم سنی ہیں، اس وقت فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا پر نئی نئی گفتگو، نئے نئے عقیدے، نئی نئی روایتیں، نئے نئے اختلاف آ رہے ہیں، اور ان اختلاف میں حد یہ ہے کہ اس قدر سختی برتی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی سامنے والے کے عقیدے سے اتفاق نہیں رکھتے تو آپ یا سنی نہیں ہیں، یا مسلمان نہیں ہیں، یا آپ سچے پکے عاشق رسول نہیں ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے آپ پر فتویٰ لگا سکتا ہے۔ یہ حالات لوگوں نے پوری کوششیں کی کہ جو بزرگوں کا عمل ایک طویل مدت سے خانقاہوں کے اندر بزرگوں کے یہاں، آپ کے یہاں، میرے یہاں، تمام اہل سنت والجماعت میں اس رجب کے اندر، اس اونڈوں کے مہینے کے اندر 22 تاریخ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی فاتحہ کا اہتمام ہوتا تھا۔ لوگوں نے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا دیا کہ اس 22 کو 15 میں تبدیل کر دیں، 22 کو 15 میں تبدیل کر دیں، لیکن علی والوں نے، نبی والوں نے، غوث والوں نے، مدار والوں نے، خواجہ والوں نے، صابر والوں نے، مخدوم والوں نے 22 کو فاتحہ کا اہتمام کر کے یہ بتا دیا تم لاکھ فتنے اٹھاتے رہو لیکن ہم نبی والے ہیں، علی والے ہیں، جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے آل رسول کے نام پر قربان۔ سبحان اللہ۔ دلیل 22 رجب کو فاتحہ کرانے میں دلیل یہ دی کہ اس دن شیعہ کرتے ہیں، اس دن شیعہ لوگ مناتے ہیں، اور ہیلہ یہ پیش کیا کہ اس دن حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، اس لیے اس دن نہیں منانا پڑا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ تحریک مداریت کونسل کو ساتھ میں لے کر کے اعلان کر رہا ہوں، پورے مرکز میں، پوری سنیت میں جو بھی 15 کے دعوے دار ہیں، اگر وہ جمہور علماء کے قول سے یہ ثابت کر دیں کہ 22 رجب کو امیر معاویہ کا انتقال ہے، وصال ہے، قسم رب کائنات کی ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب کے اندر حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن 22 رجب مکمل طور پر نہیں لکھا ہوا ہے۔ تم 15 کی بات کرتے ہو، تم کنڈے 15 کو منواؤ گے، ہم 15 کا قول امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، ہم 15 کے قول پیش کر کے دکھائیں گے۔ الحمدللہ ہم ہر صحابی رسول کا احترام کرتے ہیں، ہم نہ شیعہ ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ ناصبی ہیں، ہر صحابی رسول ہمارے سر کا تاج ہے۔ ابو بکر سے نسبتیں ہماری ہیں، عمر سے نسبتیں ہماری ہیں، عثمان سے نسبتیں ہماری ہیں، علی سے نسبتیں ہماری ہیں، بلال سے نسبتیں ہماری ہیں، زید سے نسبتیں ہماری ہیں، حضرت خالد سے نسبتیں ہماری ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو دین مصطفیٰ پر زندگی قربان کرتے ہیں، نچھاور ان کے قدموں پر ہم اپنی جان کرتے ہیں، قلم ہم پر ابو بکر و عمر عثمان کرتے ہیں، اور ہماری مشکلیں مشکل کشا آسان کرتے ہیں، ہماری مشکلیں مشکل کشا آسان کرتے ہیں، کرم ہم پر ابو بکر و عمر عثمان کرتے ہیں، ہماری مشکلیں مشکل کشا آسان کرتے ہیں، اور نفس نفس میں ہے شامل علی علی کہنا، نفس نفس میں ہے شامل علی علی کہنا، ہے میری زیست کا حاصل
علی علی کہنا نفس نفس میں ہے شامل، علی علی کہنا ہے میری زیست کا حاصل، علی علی کہنا نہ جانے وقت کے مفتی کو کیا ہوا ازبر، نہ جانے وقت کے مفتی کو کیا ہوا ازبر، حرام کہتا ہے جاہل، علی علی کہنا حرام کہتا ہے جاہل، علی علی کہنا حرام کہتا ہے جاہل، علی علی کہنا ارے علی کیوں نہ کریں، علی سے نسبتیں کیوں نہ رکھیں، علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیوں نہ کرے، یہ تو وہ گھرانہ ہے، میرا مدار جب بولتا ہے، میرا مدار جب کچھ کہتا ہے، میرے مدار نے ایک عقیدہ دیا ہے، قیامت تلک آنے والے مداریوں مدار کی شاعری سنو، مدار کا فرمان سنو، مدار کا قول سنو، میرا مدار علی کے بارے میں کیا پیش کرتا ہے، کیا کہتا ہے، سرکار فرماتے ہیں سطرے قرآن است ابروے علی، سطرے قرآن است ابروے علی، مصحف باشد مرا روے علی، گرب جنت گزرم راضی نیم جدت مرا باشد کوئے علی۔ مدار فرماتے ہیں کہ مدار کا عقیدہ یہ ہے سطرے قرآن است ابروے علی، کہ قرآن پاک کی جو لائنیں ہیں وہ علی کی بھوئیں ہیں، وہ علی کی ابرو ہیں۔ مدار فرماتے ہیں مصحف باشد مرا روئے علی، میرا جو قرآن ہے وہ علی کا چہرہ ہے۔ پھر مدار فرماتے ہیں گرب جنت گزرم راضی نیم، اگر مجھے جنت میں بھیجا جائے، جنت سے گزارا جائے، میں راضی نہیں ہوں گا۔ جنت مرا باشد کوئے علی، میری جنت کوئی اور نہیں ہے، علی کی کلیوں میں مدار کی جنت ہے، علی کے در پر مدار کی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ حامل آیت تطہیر علی کا گھر ہے، کتنا لائق توقیر علی کا گھر ہے، اور سب لوگ جسے بولتا قرآن کہا کرتے ہیں، سچے لفظوں میں وہ تصویر علی کا گھر ہے، سچے لفظوں میں وہ تفسیر علی کا گھر ہے۔ اور شہر قاتل میں جینے کا ہنر رکھتا ہوں۔ اس زمانے کے حالات ہم نہ فتووں سے ڈرتے ہیں نہ توپوں سے ڈرتے ہیں۔ ادب سے آؤ، محبت سے آؤ، ہم ہر ایک کو سینے سے لگاتے ہیں، ہم نے ہر ایک کو اپنایا ہے، ہم نے ہر ایک سے محبت کی ہے، لیکن اگر کوئی یہ دھمکیاں دے، کوئی ڈرانے کی کوشش کرے، تو چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، چاہے اپنے مسلمان ہو یا غیر ہو، سب سے ہمارا یہی کہنا ہے کہ شہر قاتل میں جینے کا ذکر رکھتا ہوں، میں حسینی ہوں مرنے کا ہنر رکھتا ہوں۔ شہر قاتل میں جینے کا ذکر رکھتا ہوں، میں حسینی ہوں مرنے کا ہنر رکھتا ہوں۔ اور کاہل ہیں وہ لوگ جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، میں مداری ہوں ہتھیلی پہ سر رکھتا ہوں، میں مداری ہوں ہتھیلی پہ سر رکھتا ہوں۔ کیوں؟ ہر دور میں نشانہ ہمیں بنایا جاتا ہے۔ جب جنگ آزادی لڑی گئی، نقصان سب سے زیادہ سلسلہ مداریہ کا کیا گیا۔ جب آزادی کی جنگ لڑی گئی، ملنگوں نے آواز اٹھائی، سیدوں نے آواز اٹھائی، علماء نے آواز اٹھائی، مشائخ نے آواز اٹھائی، اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے یہی کہا ہے، ہم نہ توپوں سے ڈرے نہ فتووں سے ڈرے، یہی اعلان کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہے، ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہے، بنے نہ کیسے نشانہ کہ ہم مداری ہے، ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہے، بنے نہ کیسے نشانہ کہ ہم مداری ہے۔ اور قسم خدا کی یہ نعمت ہے دو جہاں کے لیے، قسم خدا کی یہ نعمت ہے دو جہاں کے لیے، ہے ٹھوکروں میں خزانہ کہ ہم مداری ہے ٹھوکروں میں خزانہ کہ ہم مداری ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتا دوں، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ بیان فرما دو کہ اے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ میری بارگاہ میں کچھ پیش کرو تو صرف یہ کہ میرے قرابت داروں سے، میرے گھر والوں سے محبت کرنے لگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کے خون سے نسبت رکھنے والے افراد ہر زمانے میں سب و شتم کے نشانہ بنائے گئے، جگہ جگہ پر مارا گیا، در بدر کر دیا گیا، اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر جب جب ظلم کرنے والے آگے بڑھے ہیں، علی کا نام لینے والوں پر ظلم کرنے والے آگے بڑھے ہیں، تب تب کہیں نہ کہیں میسم کی صورت میں، کہیں حضرت حر کی شکل میں علی کے چاہنے والے بھی آگے نکل کر کے آئے ہیں۔ آج کبھی کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ مداری علی علی بہت کرتے ہیں، مداری آل رسول کی عظمتیں بہت بیان کرتے ہیں، مداری آل رسول کے فضائل بہت بیان کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں، کیوں نہ بیان کریں کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، رسول اللہ کا یہ فرمان۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شریف۔ آپ نے کبھی سوچا ہے علی علی کرنا کیوں ضروری ہے؟ سرکار فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں، علی اس شخصیت کا نام ہے، علی اس ذات کا نام ہے کہ نبی نے فرمایا علی حق کے ساتھ میں ہے، حق علی کے ساتھ میں۔ سرکار نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ میں ہے، علی قرآن کے ساتھ میں ہے۔ سرکار نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ اے علی تمہارا مقام ایسا ہے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، اسی طرح سے ہارون کی طرح اے علی تم میرے لیے۔ آج سلسلہ علیہ مداریہ کے اندر اگر آپ علی علی نہ کریں تو اب تاریخ شاہد ہے کہ علی علی کرنے والوں پر فتوے لگائے گئے، شیعہ کا خطاب دیا گیا، رافضی کا خطاب دیا گیا، لیکن الحمدللہ علی والوں نے ہمیشہ حق چڑھ کر کے علی کے فضائل بیان کیے۔ ابھی اسی مہینے کے اندر یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے اہل بیت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ائمہ اہل بیت کی پیدائشیں، ان کی وفاتیں اور ان کے فضائل بہت زیادہ تاریخ نے اپنے سینے پر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی ماہ مبارک کی 13 رجب کو مولا کائنات علی مرتضی داماد پیمبر زوج بطول حسنین کے بابا کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اب لوگوں کو اعتراض یہ ہو گیا کہ کعبے کے اندر علی کو پیدا ہوا، اس میں بھی اختلاف کر دیا۔ اس کے بعد میں مولا کائنات کے ذکر پر شیعت کے فتوے لگا دیے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، جنگ احزاب کا موقع ہے جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ خندق مدینے کے اندر مسلمان ہیں اور باہر کافروں کا ایک بڑا لشکر ہے۔ ایک بیچ میں کھائی کھودی گئی اور اس کے اندر آگ جلا دی گئی تاکہ کافر اسے پار کر کے ہم تلک نہ آ پائیں، مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کافروں کے لشکر میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو 1000 آدمیوں سے لڑنے کی ہمت رکھتا تھا، طاقت رکھا کرتا تھا۔ اس 1000 آدمیوں سے لڑنے والے کا نام عمرو بن عبدود لکھا ہوا ہے۔ اس انسان نے، اس کافر نے اپنے گھوڑے کو ضرب لگائی اور ضرب لگانے کے بعد ایک ہی بار میں وہ خندق جو مسلمانوں نے اس لیے کھودی تھی کہ اسے پار کر کے کوئی کافر ہم تلک نہ پہنچے، ایک ہی بار میں وہ 1000 سے لڑنے والا اکیلا مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمان پریشان ہو گئے، کچھ تھر تھر کانپنے لگے، حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی خندق جس کے اندر آگ جل رہی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی اسے پار کر کے اندر آ سکے۔ جو پار کرے گا آگ میں جل جائے گا، لیکن یہ کون آ گیا ہے جس نے ایک ہی بار میں اپنی سواری سے اس خندق کو پار کر دیا؟ کوئی بڑا بہادر ہے، پہچاننے والوں نے پہچان لیا، جاننے والوں نے بتا دیا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، عرب کے ہر ذرے میں اس کا نام گونجتا ہے۔ 1000 آدمی ایک طرف کھڑے ہو
یہ ایک طرف کھڑا ہو، 1000 سے اکیلے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان پریشان ہیں، مسلمان حیران ہیں، یہ آ گیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کون جائے گا، اس سے لڑنے کے لیے کون جائے گا؟ اللہ اکبر، امر آیا، آنے کے بعد اس نے آواز لگائی، اے محمد میں آ گیا ہوں، بھیجو تمہارے لشکر میں کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے آ سکے، بھیجو تمہارے لشکر میں کون ہے جو میرے لیے آ سکے۔ اللہ اکبر، اور سب صحابی خاموش ہیں، ہر صحابی پریشان ہے، کس کو بھیجا جائے گا؟ 1000 سے اکیلا لڑنے والا ہے، کون اس کے مقابلے میں جائے گا؟ اللہ اکبر، جب سب صحابی خاموش تھے، اس نے کہا تھا، اے محمد کیا تیرے لشکر میں کوئی مجھ سے لڑنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی میرے مقابلے میں آنے والا نہیں ہے؟ تمام خاموش تھے، ایک تھا جو اٹھنے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن رسول کہہ رہے تھے بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، اس نے پھر کہا کہ اے محمد بھیجو تمہاری طرف سے کون آ رہا ہے؟ پھر کوئی نہیں اٹھا، ایک اٹھنے کے لیے تیار ہوا، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا اے محمد بھیجو مجھ سے لڑنے والا تمہارے پاس کون ہے؟ کوئی نہ اٹھا، پھر ایک اٹھنے کے لیے تیار ہو گیا، جب تیسری بار اٹھا تب رسول فرماتے ہیں جاؤ میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں نے تاریخ سے پوچھا کہ اس میدان میں جہاں ہر صحابی کانپ رہا تھا، جہاں مسلمان گھبرا رہا تھا، 1000 سے لڑنے والے کے مقابلے میں کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسا کون تھا جو ہر بار میں اٹھ رہا تھا، رسول روک رہے تھے، اٹھ رہا تھا، رسول منع کر رہے تھے؟ تاریخ نے بتایا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ذات، علی کی ذات، مولا کی ذات۔ مولا اٹھے، اٹھنے کے بعد میں سرکار نے فرمایا علی جاؤ۔ اب جب جا رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان میری طرف آ رہا ہے۔ جس وقت علی گئے اور جانے کے بعد میں مولا کائنات علی مرتضیٰ اس کے مقابلے میں جب جا رہے تھے، تب رسول نے فرمایا تھا، تب رسول نے کہا تھا کہ اے لوگوں دیکھو، آج علی نہیں جا رہا ہے بلکہ کفر سے لڑنے کے لیے پورا اسلام جا رہا ہے۔ آج ایک طرف کل کفر کھڑا ہے، آج ایک طرف پورا اسلام کھڑا ہے۔ آج مقابلہ امر اور علی کے درمیان نہیں ہے، آج مقابلہ کفر اور اسلام کے درمیان ہو رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، اللہ اکبر، القصہ مختصر، جب جنگ شروع ہوئی، وار کرنا شروع ہوا، امر نے وار کیا، مولا کائنات نے اس کے وار کو روکا، اور روکنے کے بعد میں تلواریں چلی، وار کیے گئے، وار اتنی تیزی سے ہو رہے تھے، تلوار اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ گرد اڑ رہی تھی، ہوا میں ریت اڑ رہی تھی، اتنی ریت اڑ رہی تھی کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا آخر کون لڑ رہا ہے، کون کس کو مار رہا ہے۔ اسی درمیان میں ریت کے اندر سے چیخنے کی آواز آتی ہے، کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے، کافر خوش ہونے لگے، لگتا ہے امر نے علی کو مار دیا ہے۔ مسلمان پریشان ہونے لگے، کہیں ایسا نہ ہو علی شہید ہو گئے ہو، علی پر حملہ ہو کر کے علی کو شہید کر دیا ہو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت ریت کے ذرات زمین پر گر رہے ہیں، ریت کے ذرات زمین پر آئے ہیں، اس وقت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ زمین پر کوئی اور نعرے کر رہا تھا کہ جب ریت کے ذرات زمین پر نیچے گرے تو لوگوں نے دیکھا کہ علی کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے تھے، اور 1000 آدمیوں سے لڑنے والا کافر زمین پر ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند کیا تھا۔ اس وقت مصطفیٰ نے اپنے الفاظ بیان کیے تھے، میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں عقیدہ دیکھو رسول نے کیا عطا کیا ہے، ہم علی علی کیوں نہ کریں۔ رسول فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، کہ قیامت تلک آنے والے جن و انسان نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکات دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، جتنی عبادتیں کرے، یہ جن و انسان کی عبادتیں ایک طرف، علی کے ہاتھ کی ضرب ایک طرف، علی کی ضرب جن و انسان کی عبادتوں پر بھاری ہے۔ اے علی، آج تمہارے جیتنے سے، آج تمہاری ضرب کی وجہ سے مدینے کے ہر مسلمان کے گھر میں عزت اور خوشی آ گئی۔ یہ مولا کائنات کی ذات تھی، یہ علی مرتضیٰ کی ذات تھی کہ جس نے اسلام کو بلند و بالا کیا، ہر جنگ میں، ہر میدان میں
علی مرتضی نے میدان کو اپنے نام کیا۔ الحمدللہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں انہی کی اولاد پاک، انہی کی آل موجود ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم علی والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی غوث کی 17ویں 11ویں مناتے ہیں، کبھی مدار کی 17ویں مناتے ہیں، کبھی خواجہ کی 6ٹی مناتے ہیں۔ یہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، علی والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ اور علی کے دشمنوں کو پہچان لو اے لوگو، علی کے دشمنوں کو پہچان لو اے لوگو، جب یہ مرتے ہیں تو شکلیں پہچانی نہیں جاتی، جب یہ مرتے ہیں تو شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ کیوں؟ رسول فرماتے ہیں علی سے محبت وہی کرے گا جس کے سینے میں ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور علی سے وہی دشمنی رکھے گا، وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں منافقت ہے، جس کے دل میں کفر ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی قسمتوں پر نازا ہیں کہ ہم علی والے ہیں، اولاد علی والے ہیں، ہم مدار العالمین سے نسبتیں رکھنے والے ہیں، ہم حسین پاک کا تعزیہ اٹھانے والے ہیں، ہم علی کی نسبتوں کو، اولاد علی کی نسبتوں کو کبھی تعزیوں کو اٹھا کر کے ظاہر کرتے ہیں، کبھی علموں کو اٹھا کر کے ظاہر کرتے ہیں، کبھی جلوسوں کو نکال کر کے ظاہر کرتے ہیں، کبھی سبیلے نکال کر کے ظاہر کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ عزا و جلہ تمام خانقاہیں علی والی ہیں، کیونکہ جو علی والا نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ لہذا جس طرح سے ہم چاہے قادری ہو، چشتی ہو، مداری ہو، کسی بھی سلسلے سے محبت رکھنے والے ہو، اتفاق اتحاد سے رہیں، علی اور اولاد علی سے محبت کرتے رہیں، اور جو طریقے چاہے کنڈوں کی نیاز کا طریقہ ہو، چاہے تعزیے کا طریقہ ہو، چاہے سبیلوں کا طریقہ ہو، چاہے علموں کا جلوس ہو، ہم نے اپنے بزرگوں سے دیکھا ہے، کیا ہے، الحمدللہ اسی طرح سے کرتے رہیں گے، چاہے لاکھ فتوے لگتے رہیں، چاہے لاکھ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھتے رہیں۔ الحمدللہ ہم نے زمانے کی پرواہ نہ کل کی تھی، نہ آج کی ہے، اور نہ صبح قیامت تلک کریں گے۔ ہم علی علی کرتے رہیں گے، نبی نبی کرتے رہیں گے، چاہے دنیا کو برا لگے یا اچھا لگے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں تحریک مداریت کونسل کے قومی صدر ڈاکٹر سید انتخاب عالم قبلہ جعفری مداری موجود ہیں۔ الحمدللہ آپ کی تنظیم تحریک مداریت کونسل نے بہت ہی تیزی کے ساتھ کام کرنے کی ذمہ داری لی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ تحریک کام کر رہی ہے، اور ہم نے اپنے علماء کی ایک فہرست بنا کر کے علماء مداریہ کے نام سے ایک بورڈ بھی تشکیل دیا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی سادات مکن پور شریف کے زبانی اس بورڈ کا اعلان کرایا جائے گا۔ آپ حضرات کے جو بھی دینی مسئلے ہیں، جو بھی ضرورتیں ہیں، آپ کو کہیں پر پریشانی ہے، آپ کو کہیں پر کسی مسئلے میں پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ تحریک مداریت کونسل کے علماء سے رابطہ کریں گے، آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا، آپ کو ہر طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لہٰذا آنے والے وقت میں آپ کے جہاں پر یہ تحریک مداریت کونسل ممبر سازی کے لیے آئے گی، آپ کو ممبر بنایا جائے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام مداری بھائیوں سے کہ آپ حضرات تحریک مداریت کونسل کے ممبر بنیں، اور ڈاکٹر سید انتخاب عالم کے ساتھ میں مل کر سلسلہ عالیہ مداریہ کا کام کریں، اور مشن مدار العالمین کو آگے لے کر کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں قصداً سیون جو غلطیاں ہو گئی ہوں، پروردگار عالم انہیں اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔